آج ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر صرف 33 بار یہ کلمات ضرور پڑھ لینا۔ صرف 5 منٹ کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ آج یوں ہی مغرب کا ٹائم ہو تو مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک یہ جو اس کے درمیان میں وقت ہے نا، دیکھیں پہلی رات جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف، اور جو شخص خاص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے وہ بندہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اس پر اللہ کا کرم برسے گا، اس کا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا، اس کا گھر رحمتوں سے بھر جائے گا، وہ بندہ ہر میدان میں کامیابی کو سمیٹ لے گا۔ دیکھیں ماہ رمضان یہ اسلامی سال کا وہ مقدس مہینہ ہے جو ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت اور قربانی کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس مہینے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے میں آپ نے چاند رات جو پہلی رات ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برستی رہے، آپ کو روحانی پاکیزگی مل جائے، کیونکہ یہ اس مہینے کا بنیادی مقصد ہی مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی دینا ہے، اور یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ سب سے بڑی عبادت والا مہینہ ہے۔ جیسے روزہ اس میں لوگ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ یعنی جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس چاند رات میں آپ نے پہلی بات تو میں تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی یہ چاند رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ مہینہ خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کر دے، ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما دے، ہر ایک کے لیے تمام راہیں کھول دے جس کی وہ آرزو، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد ہے 10 بار۔ اول آخر 10 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اسے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ 70 رحمتوں کے نزول فرماتا ہے، اور جب آپ اس قدر زیادہ پڑھتے جائیں گے، 10 بار پڑھیں گے، تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی رحمتوں کا وہ نزول تمہارے اوپر فرمائے گا۔ اسی طرح اول آخر یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے مختلف ہے، اس لیے آپ نے اس عمل میں اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان جو لفظ ہے نا، اس کے اندر 5 حرف ہیں۔ ایک راہ سے مراد رب کی رحمت ہے، تو اسی لیے میم ہے، اس کے بعد ضاد ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد نون ہے، تو یہ 5 حرفوں پر جو مشتمل عمل ہے نا، اسی طرح اس کے اول آخر 10 بار درود پاک پڑھا جائے تو یہ ایک خاص عادات کے اعتبار سے عمل بنتا ہے۔ تو اس لیے جو خاص عادات والے اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مبارک اور اتنے پرتاثیر ہوتے ہیں کہ جو کوئی بندہ سال میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے، پورا سال اس کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے، انوار و تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ دیکھیں روزہ دل کی نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ اس طرح عمل کا آغاز کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ اب آپ نے جب درود پاک پڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اب یہ جو بسم اللہ ہے نا، اس کو عام نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس کے حرفوں کی تعداد 5 ہے۔
یعنی کہ رمضان کا جو لفظ ہے اس کے حرفوں کی تعداد 5 ہے، اس لیے جب آپ اس تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برسنے لگ جاتی ہے۔ دیکھیں رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، تو جس مہینے میں قرآن کا نزول ہو، جس میں شب قدر جیسی رات موجود ہو، اس مہینے کی برکتوں کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے رمضان میں صدقہ خیرات افطار دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملے گا، بغیر اس کے ثواب میں کمی آئے۔ اب میں نے عمل کی ابتدا آپ کو بتا دی ہے کہ عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ جب 5 مرتبہ یہ آپ جس میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں، اللہ رحمان اور رحیم، اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد اپنا کوئی خاص مقصد ہے اس کی نیت کر لیں، ورنہ پورے سال کی خوشحالی کی نیت کر لیں، یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے خوشحالی عطا فرما، تو یہ نیت کر کے آگے عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے روحانی فائدے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نفس کی اصلاح بھی ہوگی، برائیوں سے بچاؤ تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کی بہتری ہو جاتی ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، خود پر قابو پانے کی عادت مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، ورنہ بہت سارے لوگ ان دنوں کو بھی غفلت میں سستی میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا کہ سستی اور غفلت میں نہ گزاریے گا، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں اس ترتیب پر عمل کر لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کا کرم نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے یہ سارے انعامات، یہ سارے کرم، یہ سارا فضل مجھے نصیب ہو جائے، تو پھر اس کے پاس آج بہترین موقع ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں جب آپ درود پاک پڑھ لیں، دیگر چیزیں جو آپ کو بتائیں وہ پڑھ لیں، اب آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ عظیم سورت کیا ہے؟ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کریں۔ کیسے؟ دیکھیں ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، ہر رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے گا، اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ مین مقصد ہوتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا، تو جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ کے ساتھ جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو شروع میں آپ کو بتایا تھا اس کو آپ نے الگ سے پڑھنا بسم اللہ کو، لیکن اب یہاں اس سورت کے ساتھ آپ نے الگ سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ سورت ہے قرآن مجید کی نہایت عظیم سورت ہے، اگرچہ الفاظ میں یہ مختصر ہے مگر اپنے معنی، عقیدہ، اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ اس کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو 3 بار اگر پڑھا جائے نا، تو آج عام دنوں میں تو یوں ہوتا ہے کہ اس کو 1 قرآن کا ثواب، لیکن آج اس رات میں جو شخص اس کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ پورے 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ نے 3، 5، 7 بار نہیں پڑھنا، آگے بڑھتے ہیں کتنی بار؟ 33 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو پڑھنا بھی بسم اللہ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب اس کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کے بارے میں بیان کریں، تمہارا رب کیسا ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، کس طرح کا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، یعنی یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ سورت ہے۔ اس لیے ہم نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ جب اس کی تلاوت کی تو پھر اللہ کی رحمتیں چھم چھم ہمارے اوپر برسنے لگ جائیں گی۔ اب دوستو آگے آپ نے سورہ مبارکہ کی جو تفصیل ہے اس کے ساتھ اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں۔ صرف یہ ایک سورت اس رات میں نہیں پڑھ کر آپ نے مکمل کرنا، چند ایک چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھیں، تراویحوں کے بعد پڑھیں، جس وقت چاہیں اس کو پڑھیں۔ تو اس لیے دوستو کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے
شرک سے اور کمزوری سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، جب یہ تعریف ہم رب کی کریں گے نا، رب ہمارا خوش ہو جائے گا، رب ہمارے سے راضی ہو جائے گا۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر بندہ جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اپنے بندے کو عطا کر دے گا۔ تو اس کے پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے سورت کی تلاوت جو شخص کرتا ہے اس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے، وہم سے پاک ہو جاتا ہے، باطل عقیدوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس سورت سے حضور علیہ السلام بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی بھی اس سورت سے محبت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان کی حضور کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ حضور نے پوچھا اسے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے کہ اس میں میرے رب کی تعریف ہے، میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو دوستو اس لیے اس کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہیں، بڑے قسمت والے ہیں۔ اس لیے ان وقتوں کو، اس خاص گھڑیوں کو خدا را دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے لمحات ہیں، بعض ایسے دن ہیں، بعض ایسی گھڑیاں، بعض ایسی راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مانگی ہوئی دعائوں کو رد نہیں کرتے، اس لیے کہ باقی سال کی تمام راتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ آج خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ جنت اب پورا سال جنت کو سنوارا جاتا ہے، لیکن جب یہ رات آتی ہے پھر جنت کے در و دیوار، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں سے پھر اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات اور جنت کی خوشبو میں لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کو صحابہ کرام خود پڑھ کر دم کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو یہ صورتیں پڑھ کر حضور کو دم کیا جاتا تھا۔ حضور خود بھی پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیرتے تھے۔ اس لیے یہ صورتیں قبر میں روشنی بنیں گی، منکر نکیر کے سوالات میں بھی مدد دیں گی۔ یا زمین کے اوپر انسان ہو یا زمین کے نیچے چلا جائے، یہ صورت اس کی مدد کرتی رہے گی۔ اس لیے قیامت کے دن بھی اس صورت کے ذریعے اس کی سفارش ہوگی، شیطان سے حفاظت ہوگی، بری نظر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ جس گھر میں آج اس رات میں اس کو پڑھا جائے گا وہ گھر ہمیشہ کے لیے فقر سے، تنگی سے، لڑائیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں اس کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید بھی اپنے رب سے رکھی جائے۔ تو یہ صورت انسان کے عقیدے کو درست کرتی۔ بچوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے، بچوں کو یہ سمجھانی بھی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ تعریف ہے۔ امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے امام اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں یہ صورت ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ اب اس صورت کے بعد جب دوسری صورت ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں بغیر کسی وقفے کے، تو پھر دو صورتوں کی تاثیر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب دو صورتوں کی تاثیر، کہتے ہیں اس رات میں جب کوئی دو صورتیں اکٹھی ملا کر پڑھتا ہے، الحمدللہ جو قرآن کریم کی روح ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچائے گی، جنت کے قریب کرے گی، اللہ کے قریب۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس صورت کی تلاوت کرتا جائے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ جس کو اللہ کا قرب نصیب، دیکھیں کیونکہ بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد والی صورت کو بھی پڑھنا ہے، وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ صورت بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی۔ تو اس کے بعد دیکھیے گا اللہ تعالیٰ، یعنی اس کو بھی آپ نے علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر، یہ اس عمل کے اندر جو اس رات میں پڑھا جا رہا ہے، اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اور جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے پڑھنے کا جیسے ہم معمول رکھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، سفر میں بھی پڑھنا شروع، اس لیے جو مسافر ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ، طالب علم، وہ بھی اس کو پڑھیں تاکہ ان کو بھی ہر میدان میں کامیابی ملے۔ کاروبار کرنے والے بھی اس عمل کو پڑھیں۔ صرف 33 بار یہ تعداد، اب یہ جو صورت آپ نے اس کے بعد پڑھی اس کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ یہ 33 کا عدد اس رات کے لیے بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کا، جیسے رمضان کے اندر 5
حرف ہے نا، تو اسی 5 کی نسبت سے 5 چیزوں پر مشتمل اس رات کا خاص عمل ہے۔ دیکھیں پھر اس کی ترتیب بڑی اللہ والوں نے پیاری بنائی ہے۔ میں تو خود اس عمل کا متلاشی تھا۔ بہت سارے لوگ ہر سال ان دنوں کا، اس راتوں کا انتظار کرتے ہیں، تو میں بہت سارے دوستوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس رات میں اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور ہماری اس رات میں نا خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال لوگ اس میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس رات کی دعا میں شامل ہونا ہے تو 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ علماء کے مطابق کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، مصیبت آزمائش میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کو بھی جو ہے ان چیزوں کو پڑھانا چاہیے، نہیں تو کم از کم پاس بٹھائیں، اور تاکہ ان کو بھی اس کی برکت ملے، ان کی قسمت اچھی ہو، ان کا مقدر سنورتا جائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ انعامات کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور ان کی زندگی میں برکت پیدا ہو جائے۔ جو شخص اپنے آج اس کو پڑھے گا اور اس ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز یعنی رمضان کا آغاز کرے گا، الحمدللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی برکتیں اس کو ہمیشہ کی طرح ملتی رہیں گی۔ اب اس نے آگے ایک اسم اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک صفت ہے، جب وہ اس صفت کو پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ کی چھم چھم رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگ جائیں گی، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہے، اس کو اسم اعظم کہیں یا اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں، اور کہتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ غیبی مدد کا عمل ہے، یعنی غیب کے ذریعے اس عمل سے مدد مل جاتی ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے غیب سے میری مدد ہو، غیب سے مجھے مدد ملتی رہے اور میرا آگے آنے والا تمام سال خوشحالی میں گزرے، اس رمضان سے اگلے رمضان تک میرا مقدر سنورتا رہے، مجھے آگے ترقی ملتی رہے، عروج ملتا رہے، زوال سے میری جان چھوٹ جائے، میرا باطن روشن ہو جائے، میری زندگی روشن ہو جائے، تو اب وہ اس طرح اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے گا، کیونکہ اس نے اب قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کو پڑھنا ہے جو تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، نہیں بھی یاد تو اب جب پڑھوں گا تو اس کو خود بخود یاد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی لطافت رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے، جو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، ایک لڑکی تھی، اس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لڑکا کسی کام کار کا نہیں تھا، یعنی اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اپنا کاروبار نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے گھر والے لڑکی کا رشتہ نہیں دے رہے تھے۔ جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا نا تو اس کے گھر والے بھی نرم ہو گئے، اس کو جاب بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر بھی عطا کیا۔ تو جب انسان زندگی میں ایسی مشکلات میں گر جائے جہاں کوئی راستہ نظر آئے، تب وہ یوں پڑھے گا یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، تو دل کو امید اور سکون یقین عطا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ظاہر ہوتی ہے، نرمی، حکمت، بریک بینی، خفیہ مہربانی کو یہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں نظر نہ آنے والی تدبیریں یہ اللہ کرتا ہے، خاموش مدد یعنی کہ نرمی کے ساتھ مسئلے کا حل ہو جانا، دکھ کے اندر اس نے راحت رکھ دینی ہے جب کوئی بندہ اس طرح اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ لطیف بعبادہ، یعنی اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور بریک بین ہے۔ یہ آیہ مقدسہ واضح کرتی ہے کہ اللہ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانیوں سے بھی واقف ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے بعد بندہ کچھ بیان کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس بندے کو اس قدر عطا فرماتا ہے کہ کوئی چیز اس کو کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہے، اس کے پڑھنے سے اس میں نرمی اور آسانی پیدا ہو جاتی، بند راستوں کا کھلنا، یعنی اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو، بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا، تو دل بھی نرم ہوگا، غصہ کم ہو جائے گا، امید بڑھ جائے گی۔ اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی بلکہ کسی کا اچانک رویہ بدل جانا، کوئی راستہ خود بخود بن جانا، کوئی فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو رہا تھا وہ تمہارے حق میں ہو جانا، یہ سب اللہ کی لطیف تدبیریں ہوتی ہیں۔
اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے، یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، وہ عطا ضرور کرتا ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، آزمائش کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں نہ ہوں، نرمی پیدا ہو جائے گی، شوہر میں بیوی میں جو غصہ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہر میدان میں کامیابی، پورے سال کے لیے گھر بھی مال و دولت سے بھر جائے گا، اولاد کی ضد میں کمی آ جائے گی، گھر کے ماحول میں سکون پیدا ہو جائے گا، بند سودا چلنے، بند کاروبار چلنے لگ جائے گا، نقصان میں بھی حفاظت ہوگی، غلط فیصلوں سے بچاؤ ہوگا، دل کو ہمت ملے گی، بیماریوں پر صبر آئے گا، اللہ تعالیٰ شفا کے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ دیکھیں اولیاء فرماتے جب معاملہ سمجھ سے باہر ہو جائے تو پھر بندہ بس اس ذکر کو پکڑ لے، یہ نام دعا میں شامل ہو تو دعا میں بھی عاجزی آتی ہے، زبان بھی نرم ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے حسد، کینہ، بدگمانی، مایوسی یہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج اس کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ تیسری تسبیح میں نے آپ کو عرض کی ہے، آگے چوتھی تسبیح سنیں، اس کے بعد پانچویں عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، جو چیز پہلے بتائی، جس کی تعداد جو بتائی اسی کے مطابق پڑھتے جائیں گے الحمدللہ۔ دیکھیں ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ جب عمل کریں تو یہی تصور رکھیں کہ بھئی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی تصور رکھیں کہ اللہ سن بھی رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ ہمارے حق میں بہترین کر رہا ہے، یہ تصور رکھیں۔ کیونکہ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ خاموشی سے ہی بندے کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے الحمدللہ پھر آپ ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس طرح کے اور اعمال ملیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ امید پیدا ہو، آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، آگے دوست احباب کو بھی پہنچائیں تاکہ اور بھی بھائی بہنوں کا فائدہ ہو، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ نے کیونکہ پڑھنا ہے یا خبیرو یا خبیرو، وہ ذات جو ہر چیز کو حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی، دل کے خیالات تک، نیتوں کے راز تک، آنکھوں کی خیانت تک، چھپی ہوئی تکلیف تک۔ اللہ کریم خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تو نیتوں کی درستگی کے ساتھ پڑھیں۔ انسان اپنی نیتوں کی صلاح کرتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ صرف عمل نہیں بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب کسی پر ظلم ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، تو بس یہ پڑھنا شروع کر دے۔ پڑھنا بھی صرف اس کو 33 بار ہے۔ اب ہم 33 سے باہر نہیں نکلے تو ترتیب اس میں اسماء مبارکہ، اس میں اسم اعظم، اس میں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ، جو اس رات کی خاص ضروریات ہیں وہ تمام اس عمل کے اندر موجود ہیں، جو انسانی زندگی کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، جو انسان کی دنیا سنوارتی ہیں، آخرت سنوارتی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ والوں نے اس عمل میں موجود رکھی ہیں۔ اس لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تمہارا رب سمجھتا بھی عطا بھی کرتا ہے۔ اب آپ نے آگے اس کے بعد اپنے تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں وہ تو معاف فرما دے۔ اب آپ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔